یہ سارے مجاور، یہ سارے پنڈے، یہ سارے ڈکیت، یہ سارے خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ تو مجرم صرف وہ نہیں ہے جو مندر میں بت پجوا رہے ہیں اور جو کبھی پتھر کی پوجا کرواتے ہیں، کبھی جانور کی کرواتے ہیں، کبھی درخت کی کرواتے ہیں، وہ بھی اسی طرح مجرم ہے جو قبر کی پوجا کرواتے ہیں، درختوں کی کرواتے ہیں، ڈیوڑیوں کی کرواتے ہیں، آستانوں کی کرواتے ہیں، پیروں کی کرواتے ہیں، ان کو سجدے کرواتے ہیں۔ یہ سب مجرم ہیں، ایک طرح کے مجرم، ایک حمام میں ننگے ہیں، ایک تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ شرک اللہ کے ہاں کسی حالت میں قابل قبول نہیں۔ ہندو بھی جانتے ہیں اس بات کو، سناتن دھرم میں شرک نہیں، ایشور ایک ہے۔ جو ایشور کے ساتھ دیویوں اور دیوتاؤں کو شریک کرتے ہیں، اور پوجا کبھی کالی مائی کی کرتے ہیں، کبھی سرسوتی دیوی کی کرتے ہیں، کبھی کسی کی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قسمت وہ دیوی بنا دے گی، مال فلاں دیوی دے دے گی، اور طاقت و شکتی فلاں دیوی دے دے گی۔ یہ اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ویدوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ گیتا کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ایشور کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اور شرک اللہ کے ہاں کسی حالت میں قابل قبول نہیں ہے، وہ سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ جو انسان شرک سے اپنے کو محفوظ رکھے گا وہ شیطان سے اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن جو شرک میں ملوث ہوگا اس کا مطلب اس نے اپنی ناک میں شیطان کی نکیل ڈلوا دی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اونٹ کی ناک میں یا گھوڑے کی ناک میں یا کسی اور جانور کی ناک میں نکیل ڈال کے اس کو قابو میں کر لے، ایسے وہ سارے مشرک وہ مسلمانوں کے اندر شمار ہوتے ہوں یا ہندو ہوں یا کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ناکیں چھدی ہوئی ہیں اور ان ناکوں کے اندر نکیل پڑی ہوئی ہے اور شیطان نے ان کی رسی کو تھام رکھا۔ شرک جب یہ کرتے ہیں تو شرک کے ایسے ایسے مظاہر سامنے آتے ہیں اور بے عقلی اور خرافات کی ایسی شکلیں سامنے آتی ہیں کہ ایک بچہ بھی تعجب کرے، ہنستا رہ جائے یا روتا رہ جائے ان حرکتوں کو دیکھ کر کے۔ ایک شخص نالی کے پاس بیٹھا ہوا جس پتھر کو کاٹ کاٹ کر مورتی بنا رہا تھا، اس نے اسی مورتی کو بیچا اور اس مورتی کو کوئی مندر والا لے کے گیا اور اس نے اس کو سجا دیا، اور اس کے بعد اب اس میں ساری طاقتیں آ گئیں، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے ہونے لگے، اب اس سے مانگا جانے لگا، اس کی پوجا کی جانے لگی۔ تو ایک بچے کو بھی ہنسی آئے گی اگر اس کی فطرت مسخ نہ کر دی جائے اور اپنی فطرت پر وہ باقی رہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ بھئی یہ کمار نے یہ جو مٹی سے چیز بنائی تھی یا کسی نے پتھر کو تراش کر یا کسی نے کسی اور دھات سے ایک چیز بنائی تھی، وہ گندا آدمی، وہ ملازم یا کاروبار کرنے والا آدمی چند پیسوں کی خاطر جو پتھر تراشتا ہے اور مٹی سے کوئی چیز بناتا ہے، کیا بات ہوتی ہے؟ وہ کون سی عقل ہے، کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے، کون سی سائنس ہے کہ جو یہ سمجھا دیتی ہے دوسرے احمقوں کو اور بے وقوفوں کو کہ پھر وہ اسی کی پوجا شروع کر دیں۔ وہ بندہ جس کا انتقال ہوا تو اب اس کا جسم مٹی میں دبا دیا گیا، وہی جسم جس کی عزت ہو رہی تھی اور جس کے سامنے باادب سب بیٹھ رہے تھے اور انتظار میں تھے کہ اس حضرت اور اس پیر کی نگاہیں پڑ جائیں اور اس کا لطف حاصل ہو جائے، اس کے بعد یہی مرید، یہی سارے لوگ اس کے دھڑ کو جا کر مٹی میں دبا دیتے ہیں، اور جب وہ مٹی میں دبتا ہے اور مٹی اسے کھا لیتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا برادہ ہو جاتا ہے، تو یہی احمق اور بے وقوف جا کر اس سے سوال کرتے ہیں کہ اب ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ وہ اپنی بگڑی تو بنا نہیں پاتے تھے، جب بیمار ہوتے تھے تو ڈاکٹر بلایا جاتا تھا، حکیم کو لایا جاتا تھا، دوائیں کھاتے تھے، تو وہ اپنا مسئلہ تو حل کر نہیں پاتے تھے حضرت بزرگ، اور اس کے بعد اب مرنے کے بعد وہ ہو گئے جناب خدا، وہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور دیوتا۔ کون سی عقل ہے، ارے یہ کون سی سائنس ہے، یہ کون سی لاجک ہے، کہیں سے اس کے اندر کسی طرح کی منطقیت ہے؟ کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو جو سائنس پڑھتے ہیں، جو میتھ پڑھتے ہیں، جو جنرل نالج پڑھتے ہیں، جو سائنٹیفک ذہن بنانا چاہتے ہیں، انہیں کیا ہو جاتا ہے؟
اگر جاہل قسم کے اجڑ لوگ ہوں، خرافاتی قسم کے لوگ ہوں، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو، جن کی کھوپڑی کے اندر صرف بھیجا ہو اور بھیجا بھی وہ سڑا ہوا گوشت ہو، وہ تو یہ سب کچھ سوچ سکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک سمجھدار آدمی، ایک سنجیدہ آدمی، ایک ہوش مند آدمی، ایک عقل مند آدمی کبھی اس طرف جا ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ حرکت کرے. لیکن دنیا واقعی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے. کتنے ہی پڑھ لے اور کتنی سندیں حاصل کر لے اور کیسے بڑی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب ہوں، لیکن گدھے کے گدھے رہتے ہیں جب وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے مالک کو نہیں پہچان پاتے، جب اپنے خالق کو نہیں پہچان پاتے، جب اس کائنات کے موجد کو نہیں پہچان پاتے، تو ان کی سندیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے، اور ان کے منصب اور ان کی ڈگریاں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو سنڈاس میں پھینک دیا جائے. یاد رکھا جائے کہ توحید ہے جو عقل مندی اور دانش مندی کا حاصل ہے. جو بھی دانش مند اور عقل مند ہیں وہ توحید کی طرف جاتے ہیں. خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، لارڈ ایک ہے، گاڈ ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کسی طرح شریک نہیں، کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی قسمت نہیں چمکا سکتا، کوئی کسی کو پاس نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا. یہ فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہاں تک کہ نبی کو بھی اختیار نہیں. نبی بھی خدا کے سامنے گڑگڑاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، سجدہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ دیویوں کی بھرمار ہے، خوب دیویوں کو سجایا جاتا ہے، یعنی پتھر کی یا کسی دھات کی مورتی بنا کر اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، انسان جیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب جب کیا جاتا ہے تو اس کے پاس تو کوئی طاقت ہے نہیں، اور اس کے بعد پھر اسی سے مانگا جاتا ہے. یوں سوچ لیا جاتا ہے، اپنے دماغ کو پڑھا دیا جاتا ہے کہ ہم اس سے جب مانگ رہے ہیں تو گویا کہ اس کی روح سے مانگ رہے ہیں، اس کی روح سے مانگ رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس کے مالک اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو ہم ان کو صرف واسطہ بنا رہے ہیں، جبکہ وہی مالک و پروردگار کہتا ہے کہ واسطے مت بناؤ، براہ راست مجھ سے بات کرو، میں عالم الغیب ہوں، مجھے غیب معلوم ہے، چھپی ہوئی چیزیں معلوم ہے، دل کے راز معلوم ہے، دماغ کی چیزیں معلوم ہے، اس لیے کسی واسطے کی میرے یہاں ضرورت نہیں.